बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने वफाकी वज़रा के साथ कारकर्दगी से मुतल्लिक मुआहदात किए, जिन्हें परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स कह रहे हैं, और इसके तहत अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं जो साल 2021-2023 यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के जो आखिरी 2 साल हैं इससे मुतल्लिक हैं। इस हवाले से हम ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो वफाकी वजारतें हैं 40 के करीब बताई जा रही हैं, और इसमें डिवीजन्स भी है जो फेडरल गवर्नमेंट के परव्यू में आती हैं, इनके लिए जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं इसका तरीक़ाकार क्या है, कौन तय करता है कि किस वजारत ने क्या काम करना है, फिर इसको जांचने का क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें बन जाती हैं लेकिन असल मसला उनकी अमलदारी का है, तो इसको मॉनिटर कैसे किया जाएगा। और इसमें बहुत सी वजारतें ऐसी हैं जिनका बराह रास्त डिलीवरी सिस्टम यानी आवाम से ताल्लुक होता है, तो जब पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस एग्रीमेंट किए गए हैं, क्या वो तरीक़ेकार वज़ा किया गया है जिसमें आवाम की आरा को शामिल किया जाएगा, शफाफियत को कैसे मद्देनज़र रखा जाएगा। तो इन तमाम सवाल का आज की नशिस्त में हम अहाता करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कल जब ये तकरीब हुई, और ज़बरदस्त किस्म की तकरीब थी जिसमें वफाकी वज़रा मौजूद थे, मुतल्लिकीन मौजूद थे, और जिस तमाम निज़ाम के बनाने वाले हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। ये मेरे सामने एक ज़बरदस्त किस्म की डिलीवरिंग रिजल्ट्स परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साल 2021-2023 की पूरी एक किताब है, काफ़ी मोटी किताब है। इसके मुख्तलिफ औराक भी पलटेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि अगला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर लड़ेगी, और कारकर्दगी इससे रिलेटेड है जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, तरक्याती फंड्स पर नहीं। इन तमाम नुकात का अहाता करने के लिए हमें बहुत खुशी है कि हमें वक्त दिया है वज़ीर-ए-आज़म के मामून खसूसी बराए एस्टैब्लिशमेंट अरबाब शहजाद साहब ने, जिनका 40 साल का तजर्बा है सिविल ब्यूरोक्रेसी का। आम मनसब पर आप रह चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, और अब आप वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी। आपका बहुत शुक्रिया अरबाब साहब के प्रोग्राम 10 तक लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आवाम के हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगा, परफॉर्मेंस एग्रीमेंट इससे क्या मुराद है? 40 वजारतों के साथ मुआहदात तय किए हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, और वज़रा मौजूद थे। इससे पहले भी पिछले साल भी ये तकरीब हुई थी, उसका निचोड़ क्या निकला, और ये 2 साल के लिए जो अहदाफ मुकर्रर किए गए इसका क्या तरीक़ेकार है? ये आप लोगों ने तय किए हैं या वजारतें खुद से वज़ा करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स ये एक हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका हिस्सा है। अच्छा, ये 2019 से एग्जैक्टली सितंबर में ये 2019 में कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। 2 साल कबल। 2 साल कबल। और ये एक मुनफरिद सा इक़दाम है, इससे पहले कहीं पर ये पाकिस्तान में हुआ है? कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट हमारे ये कई डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। अच्छा, बांग्लादेश में है, हमारे जो रीजन में है, न्यूजीलैंड में बड़ा एडवांस्ड है, ब्रिटेन में है, यानी काफ़ी मुल्कों में है जो आजमाया गया राइज है। इसका बेसिकली इसका मकसद क्या है? मकसद ये है बेसिकली, देखिए हमारे गवर्नमेंट में इश्यूज क्या हैं। एक हुकूमत बनती है, एक पार्टी इलेक्शन लड़ती है, इलेक्शन के बाद वो फिर गवर्नमेंट बनाती है, और वो किसी प्रॉमिसेस एक एजेंडा की बुनियाद पर गवर्नमेंट में आती है। ठीक है, गवर्नेंस के इश्यूज सारे गवर्नमेंट्स को होते हैं। हमारा गवर्नेंस का इशू क्या है? बेसिकली द मेजर इशू फॉर एनी गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसीज हम बना लेते हैं, अच्छी पॉलिसीज बन जाती हैं, लेकिन उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। और उसकी वजह यह है कि हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा प्रोसेस बेस्ड है। प्रोसेस है, उसमें रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, सेक्रेटेरिएट मैनुअल्स हैं, आपने उसी के मुताबिक चलना है। ठीक है, और उस पर लगता है टाइम। दूसरा इशू आपका है कि आप अकेले एक मिनिस्ट्री खुद कोई इनिशिएटिव लेती है तो उसमें उसकी डिपेंडेंसीज होती है बाकी मिनिस्ट्रीज पे। फॉर एग्जांपल फाइनेंस पे होता है, एस्टेब्लिशमेंट पे होता है, लॉ पे होता है, और वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कहते हैं ना, फाइल फंस जाती है, फाइल उधर जाती है, फिर उससे उधर जाती है, फिर उधर जाती है, देन फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाती है। सो एक ये प्रोसेस है, एक इंटर मिनिस्ट्रियल का ये बड़ा इशू है बेसिकली फ्रैंकली। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे जो कल्चर है उसमें ये वर्क प्लान्स का वो नहीं है, ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में तो ये आम है, लेकिन हमारे फेडरल उसमें सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी में एनुअल वर्क प्लान का कोई सिस्टम है नहीं। ठीक है, आपका एक एनुअल बजट तो होता है, लेकिन हर एक मिनिस्ट्री के पास ये एक वर्क प्लान नहीं होता। अच्छा, मैं खुद रह चुका हूँ सारे मिनिस्ट्रीज़ में।
اور ٹائم لیس کا جو ہے نا وہ بھی آئی مین ٹائم لیس ہوتی ہیں، لیکن اس طرح جو آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کریں، اس کو لکھیں کہ اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ یقینی بنائیں، اس قسم کا کوئی سسٹم یہاں پہ تھا نہیں۔ ہم نے اس میں فرینکلی میرے خیال میں اس میں اتنی محنت ہوئی ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ thousands of man hours اس میں خرچ ہوئے ہیں in the last at least few months۔ لیکن اس کو جانچے گی عوام نتائج سے۔ تو مقصد تو یہی ہے نا، یہ تو ایک مینز ہے۔ ہم ابھی obviously means to an end، this is not the end، this is the means۔ obviously اگر آپ مینز آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا تو اینڈ تک آپ پہنچ نہیں سکتے۔ ٹھیک، تو یہ ایک مینز ہے، ایک فیسیلیٹیشن ہے بیسیکلی فار آل دی منسٹریز۔ یہ جب ہم نے شروع کیا انیشلی، ہم نے اس کو پائلٹ کیا 2019، ٹھیک ہے، صرف 11 منسٹریز میں، اوکے، اور وہ ہم نے صرف 6 مہینے کے لیے کیا تھا، ایک پائلٹ تھا۔ اس کے پھر لیسنز جب ہم نے ڈرا کیے اس میں سے، وہ پھر ہم نے کیبنٹ میں پیش کیے، کیبنٹ نے پھر اس کو انڈورس کیا، انہوں نے کہا کہ جی اس کو آپ سارے منسٹریز میں اس کو وہ کریں، اپلائی کریں۔ سو لاسٹ ایئر کا ہم نے سارے منسٹرز کا پرفارمنس ایگریمنٹ کیا، ان کے سگنیچرز ہوئے۔ لاسٹ ایئر اگر آپ کو یاد ہے سیریمنی ہوئی، پرائم منسٹر نے سائن کیے، اور پھر یہ جون میں جو ہے وہ سال ختم ہوا، اس کی ایویلویشن ہوئی، اور ایویلویشن جو ہے ہم نے پرائم منسٹر کے سامنے رکھی، پرائم منسٹر نے پھر اس پہ کچھ انسٹرکشنز دیں۔ کتنے نمبر لیے اگر میں پوچھ پاؤں؟ دیکھیں 10 میں سے کہاں ایکویٹ کریں گے مختلف وزارتوں؟ دیکھیں لوگ جاننا چاہیں گے ہاں، نہیں آئی ایگری، یہ دس از اے گڈ کویسچن۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم ایک ایگریمنٹ کر لیں جی، منسٹریز کے ساتھ اور پھر ہم بھول جائیں اور سال میں ہم آخر میں ان کی ایویلیوشن کریں۔ ہر ایک کوارٹر میں ان کا ریویو ہوتا ہے، ہر 3 ماہ بعد، ہر 3 ماہ بعد، اوکے، اور بڑا ڈیٹیلڈ ریویو ہوتا ہے۔ منسٹری سیکرٹریز کو ہم بلاتے ہیں، اور ایک پیئر ریویو کمیٹی ہے جس میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے، اور یہ فائنانس، اسٹیبلشمنٹ، پلاننگ، کیبنٹ، ان کے سینئر آفیسرز ہیں، اور میں ان کو ہیڈ کرتا کرتا ہوں۔ ہوں۔ وچ منسٹری ٹاپ، اگر اس سے سوال کر لیں ذرا، کس منسٹری کی کارکردگی اس ایک سال میں بہت اچھی رہی اور کس میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر آگے چلتے ہیں۔ منسٹریز دیکھیں، اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب اوور آل ہم نے اینول ان کی اسیسمنٹ کی، اس کی جو رپورٹ ہے وہ ہم نے پرائم منسٹر کو دی۔ اچھا، تو صیغہ راز میں تو نہیں، آپ نہیں بتانا چاہیں گے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پرائم منسٹر نے یہ کیا کہ جو لو پرفارمنگ منسٹریز تھیں ان کے منسٹرز کو انہوں نے بلایا، اور یہ بھی اگر آپ دیکھیں یہ بھی ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ کبھی ہوا نہیں ہے۔ کبھی آپ منسٹرز کو، کبھی پرائم منسٹر نے اکاؤنٹیبل اس طرح نہیں بنایا آن دا بیسس آف پرفارمنس، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ان منسٹرز کو انہوں نے بلایا، اچھا، اور ان کے سامنے پرفارمنس جو ان کی تھی وہ ان کے سامنے رکھی۔ اوکے، ہاں جی، تو آئی تھنک اگر آپ اس کو دیکھیں، پرائم منسٹر اس کو سیریسلی لے رہے ہیں، اور آپ نے اگر کل اگر آپ فنکشن میں کل تھے تو پرائم منسٹر نے یہ کہا اپنی تقریر میں کہ میں اس کی کوارٹرلی ریویو خود کروں گا۔ خود کریں گے؟ ہاں جی، بیکاز دیکھیں یہ 2 سال ہیں امپلیمنٹیشن کے، اس کے بعد گورنمنٹ جائے گی الیکشن میں، لوگوں کے پاس جائے گی، اور اگر آپ نے کچھ امپلیمنٹ کیا ہے تب بھی آپ کو لوگ جو ہے آپ کی پذیرائی کریں گے اور آپ کو اعتماد کریں گے۔ تو obviously these 2 years are critical، بلکہ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ 1 سال کرٹیکل ہے، بیکاز اس میں اگر آپ نے صحیح پرفارمنس کی تو اگلا سال آپ کے لیے آسانی ہوگا۔ سر یہ مجھے بتائیں کہ 1090 انیشیٹیوز آپ نے کہا کہ 1090 انیشیٹیوز، یہ انیشیٹیوز میں ایسے جانا چاہوں گا لوگوں کی آگاہی کے لیے، یہ وزارت خود سے طے کرتی ہے؟ جیسے اگر لیٹ سے وزارت صحت ہے، کیونکہ کووڈ-19 ہے، اس کا ڈیلٹا ویریئنٹ، ان کی کارکردگی سے عوام متاثر ہوتی ہے، وزارت تعلیم ہے، مواصلات ہے، اور دیگر وزارتیں ہیں، ابھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بڑا چرچا ہے، اس کی الیکشن شفافیت ساری ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ یہ جو انیشیٹیوز ہوتے ہیں وہ خود طے کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو پرکھتے ہیں؟ اسی طرح ہے انیشیٹیوز۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں انیشیٹیوز ہے کیا۔ انیشیٹیوز دیکھیں، انیشیٹیوز اس میں 3-4 اس میں ہیں، سیگمنٹس میں ہیں۔ اس میں پالیسی ریفارمز ہیں، اس میں منصوبے ہیں، ٹھیک ہے، پروجیکٹس ہیں، اس میں لیٹس سے لیگل ریفارمز ہیں، جتنے بھی آپ سوچ سکتے ہیں اوور آل فیڈرل گورنمنٹ کے جو مینڈیٹ ہے وہ سارے اس میں کیپچر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو ہم نے انیشیٹیو کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ سب بناتے ہیں منسٹریز خود، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ٹیم ہے، ویری گڈ ٹیم ہے، ویری پراؤڈ آف دیم۔
جو کہ 3 سال کے ساتھ میرے ساتھ کام کر رہی ہے. I mean, they are not bureaucrats, but they are a very committed, dedicated team جو ان منسٹریز کے ساتھ لیزون کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور ٹریک کرتے ہیں بیسیکلی سارے بھی جو انیشیٹیوز ہیں ان کا جو کام ہے. وہ آتے ہیں ہمارے پاس, وہ پھر ان کو اینڈ وی ہیو اے ڈیجیٹائز سسٹم, بائی دی وے پورٹل پہ ہے سارا کچھ, ایوری تھنگ از آن دا پورٹل. وہ پورٹل پہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پھر ہماری جو یہ ٹیم ہے اس کو وہ کلین کرتی ہے سارے ڈیٹا کو, ٹھیک ہے. وہ ڈیٹا پھر سامنے آ جاتا ہے پیئر ریویو کمیٹی کے, جو میں نے آپ کو بتایا. اس پہ ہم بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں, پھر ہم ان کو بلاتے ہیں, دی انٹائر منسٹری آ جاتی ہے, ان کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں سارے انیشیٹیوز. اچھا. اس میں بیسیکلی تو اونرشپ ان کی ہوتی ہے, لیکن ہم ان کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی زیادہ ایمبیشس ہے یا کوئی ایمبیشس بالکل نہیں ہے, یا ٹائم لائنز ان کے ٹھیک نہیں ہے, ٹارگیٹس نہیں ہے ٹھیک. تو وی ڈسکس اٹ ود دیم. اٹس انٹریکٹیو سیشن ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. 2-3 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے ہر ایک منسٹری کے ساتھ. امیجن کریں کہ سارے 40 منسٹری کے ساتھ یہ سارے کے ساتھ دیز سیشنز آر ہیلڈ بیفور وی فائنلائز دی ایگریمنٹ. اچھا, اس کے بعد پھر وہ ہم بھیج دیتے ہیں پرائم منسٹر آفس کو. اوکے. اچھا, ان کی اپنی فیڈ بیک ہوتی ہے. اس کے بعد جب وہاں سے اپروول آتی ہے, اس کے بعد then we sort of finalize. تو یہ تمام اس مشق کے بعد یہ جا کر یہ تو ہاں طے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو مطلب اس پہ کافی کام بہت ہوئی. اب یہ مجھے بتائے گا کہ یہ بہت اچھا کام تو ہو گیا ہے, لیکن اب اس کو جانچنے کے بعد کیا کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اور کسی وزارت نے جو انیشیٹیوز انہوں نے خود دیے اور آپ لوگوں نے اس میں ساری باتیں اپنی ان پٹ بھی دی, لیکن اس پر کلی طور پہ کام نہیں ہو سکا, تو سزا و جزا کا سسٹم تو بڑا ضروری ہے, آپ کو پتہ ہے, کسی بھی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے کانسیکوینسز ہوں گے. کانسیکوینسز تو میں کہتا ہوں بہت ضروری ہونے چاہیے. اور جس طرح آپ نے کل سنا پرائم منسٹر کو, انہوں نے کہا کہ میں کوارٹرلی ریویو خود کروں گا, ٹھیک ہے جی, وچ مینس کہ پرائم منسٹر اس سیریس کہ اس کا امپلیمنٹ جو ایجنڈا ہے وہ امپلیمنٹ ہو. ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے ہوگا. ادروائز اگر آپ جزا اور سزا کا سسٹم نہیں لائیں گے, آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں کام ہوتا ہے, اس لیے کہ وہاں پہ ہائر اینڈ فائر ایک بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کا ہو, لیکن اگر ایک منصوبہ آپ نے خود دیا ہے, آپ نے خود سارا پلان بنایا ہے, اور ٹارگیٹس بھی آپ نے خود سیلیکٹ کیے ہیں, اور اس کے باوجود وہ نہیں ہوتا, دیر آر سم جس میں کوئی ریزنس تو ہوں گی, یہ میں نہیں کہتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اگر نارمل جو آپ کے ایجنڈا یا آپ کے جو منصوبے وغیرہ وہ آپ اس ٹائم پہ نہیں کرتے, تو اس کا کانسیکوینس تو ہونا چاہیے نا جی. بالکل. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ فائنانس منسٹر نے یہ کمٹ بھی کیا ہے, اور آپ نے اگر کل ہمارا وہ پروگرام دیکھا, اس میں انہوں نے ڈاکومنٹری میں بھی انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم ریوارڈ کا سسٹم بھی بنا رہے ہیں اس کے لیے. جو وزارت اچھا کام کرے گی, ان میں سے ہم نے اسی طرح بنایا کہ ناٹ 1 5-6 جو ٹاپ منسٹریز ہوں گی ان کو ہم انسینٹیو دیں گے, اسپیشل بونسز دیں گے, ٹھیک ٹھاک. اور یہ ہونا چاہیے میرے خیال میں. ٹھیک ہے. اور جو نہیں کریں گے ان کا obviously they should be held accountable. اچھا, یہ مجھے اب آپ سے بتائے گا کہ دیکھیں یہ تو ظاہر بات ہے لوگوں کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے ہیں, ان کو لوگوں نے ووٹ دیا اور انہوں نے انتخابی وعدے بھی کیے تھے. تو یہ جو انیشیٹیوز ہیں, میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انتخابی وعدے ہیں جس میں نوکریوں کا وعدہ ہے, گھروں کے بنانے کے حوالے سے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ ہے, دیگر, اور اب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ سوشل سیفٹی نیٹ کو ہم نے بڑھانا ہے, یہ جتنے انیشیٹیوز ہیں 1090 کل لگ بھگ 1100 بنتے ہیں, یہ ان انتخابی وعدوں سے مطابقت رکھتے ہیں؟ ایبسولوٹلی. اگر آپ دیکھیں اس میں انسیڈنٹلی جو انیشل جو 100 ڈے پلان بنا تھا اور جو مینیفیسٹو بنا تھا, اس میں بھی میں انوالو تھا, کافی ڈیپلی انوالو تھا. ٹھیک ہے جی. اس پہ فیصلہ جو آپ کی سیاسی اپوزیشن ہے بڑی تنقید کرتی ہے کہ 100 دن میں نہیں ہو سکتا. نہیں 100 دن میں تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہوگا. 100 دن میں ہم ڈائریکشن سیٹ کریں گے. 100 دن میں ہو ہی نہیں سکتا. 5 سال میں مشکل ہوتا ہے, تو آپ 100 دن میں یہی تھا. اگر آپ اس کو پڑھیں, کوئی اس کو کھول کے دیکھ لے, ذرا پڑھ لے, کہ 100 دن میں ہم ڈائریکشن سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹس واٹ وی ڈیڈ. ان فیکٹ اگر اس کو آپ کھول کے دیکھیں, ہر ایک انیشیٹیو کے سامنے اگر آپ دیکھیں, فار ایگزامپل یہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ہے, اس میں اسٹرینگتھنگ دا فاؤنڈیشن, یہ ہمارے اگر آپ 100 ڈے یا مینیفیسٹو دیکھیں, اس میں 6 پلرز تھے بیسیکلی. جی. ٹھیک ہے نا جی. وہ سارے پلرز اس میں کور ہوئے ہیں. ٹرانسفارم ہر ایک کے سامنے اگر آپ دیکھیں جو کنسرن ہوا ہے, فار ایگزامپل انشور پاکستان نیشنل سیکورٹی, فارن افیئرز کے ساتھ ہے, انکلوسیو اکنامک گروتھ, تو آپ کا جو سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ یہ جتنے بھی انیشیٹیوز ہیں
they are according to the manifesto of the PTI. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी हाँ, मैनिफेस्टो के हवाले से एग्जैक्टली उसी के मुताबिक चल रहा है। और मैं ये भी दावा करता हूँ कि अगर ये 100% इम्प्लीमेंट होते हैं और इंशाल्लाह होगा, you will see a sea change, not only in governance but on the ground इंशाल्लाह। जो वादे हुए हैं और बड़े वादे हुए हैं, frankly ambitious वादे हैं, वो इंशाल्लाह this is the means basically, इसी के थ्रू इंशाल्लाह ये ऑन द ग्राउंड आएंगे। अच्छा, ये तो आपने कहा है, अल्लाह करे जी इंशाल्लाह हम भी दुआगों के हो, ज़ाहिर बात उससे पाकिस्तान के अवाम मुस्तफ़ीद होंगे। इसको करने के लिए सरकारी जो मशीनरी है वो इस्तेमाल होगी। आपका खुद मैं देख रहा था, माशाल्लाह आपका 40 साल का कैरियर है। एक आम तासुर ये है कि ज़ाहिर बात है जो सिविल ब्यूरोक्रेसी की टॉप नॉच है वो तो क्रीम आती है CSS मुकाबले के इम्तिहान के हवाले से, लेकिन ये क्या वजह है कि पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म प्रोसेस में जो नाकदीन है, क्रिटिक्स हैं, उनके बहुत से सवालात होते हैं कि मामलात एक तो बर वक्त हल नहीं हो पाते, फिर जो स्किल सेट है उसमें वो इम्प्रूवमेंट नहीं आती। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो 1100 के करीब इनिशिएटिव्स हैं, ये कर रहे हैं तो सरकारी एहलकारों के ज़रिए हैं और सरकारी मशीनरी से, उनमें वो स्किल सेट आपने देखा है, आप समझते हैं ऐसा है कि ये अमल दरामद हो जाएगा? देखिए, स्किल सेट तो मेरे ख्याल में है, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर वक्त होती है। अगर आप हमारे एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का प्लान देखें 2 साल का, उसमें जो आप बातें कर रहे हैं उसमें हमने कुछ चीज़ें इसको एड्रेस की। फॉर एग्जांपल, देयर आर सम मिनिस्ट्रीज़ जहाँ पे आपको टेक्निकल लोग चाहिए, जो आपके लेट्स से ब्यूरोक्रेसी में जो जर्नलिस्ट वो आपको नहीं मिलते। वो इंशाल्लाह हमने वो उसका प्रोसेस शुरू कर दिया, एंड द नेक्स्ट मेरे ख्याल में इन अ फ्यू वीक्स वो एडवर्टाइज हो जाएंगे। वी आर गेटिंग पीपल फ्रॉम द मार्केट, ओके, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्रीज़ में तैनात होंगे और वहाँ पे काम लेट्स से डिप्टी सेक्रेटरीज, JSs। तो टग ऑफ वॉर तो नहीं शुरू हो जाएगी? यहाँ टग ऑफ वॉर भी हो जाती है, जो मुस्तकिल मुलाजमीन और जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में एक इशू बन जाता है, वो एक इशू है, लिटिगेशन में चले जाते हैं लोग। नहीं, लेकिन हम देखें, हम जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है उनके राइट्स को तो हम इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं ना, वो होने भी नहीं देते वैसे, बस अब इतना आप भी रहे, आपका खुद भी रहा। है। लेकिन देखें ना, मैंने आपको बताया ना, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि वो उस एक टाइम फ्रेम में अपना एजेंडा पूरा करे जी। 100% करते हैं, 50% करते हैं, 90% जितना ज़्यादा करते हैं ऑब्वियसली लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेसिकली तो आपने सिटीजन की लाइफ को बेहतर करना है ना जी, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को ठीक करना है ताकि वो उसको ट्रांसलेट कर सके ऑन द ग्राउंड। तो ये जो सारे हम जो स्टेप्स ले रहे हैं बेसिकली उसी की तरफ है ना। बेसिकली हमने सिस्टम को ठीक करना है, लोगों के हालात को ठीक करना है, बेसिकली मुश्किलात को ठीक करना है उनकी, एंड ओवरऑल आपका जो इसमें जिस तरह मैंने बताया, इसमें सिर्फ क्रॉस कटिंग चीज़ें हैं जो इसमें एड्रेस की गई हैं इन एग्रीमेंट्स में। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन द नेक्स्ट, अब देखें, हमें पता है ये कि इस साल कितने जो मंसूबे हैं या कितने प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने ऑन ग्राउंड आएंगे। वी नो इट। अब मुझे पता है कि एविएशन में क्या क्या होने वाला है इन द नेक्स्ट, मुझे तो खैर क्वार्टर का भी पता है, वी नो कि किस क्वार्टर में ये कंप्लीट होगा, लेकिन हमने इसमें सिर्फ साल के दिए हुए हैं। सो एक इन अ वे एक अकाउंटेबिलिटी है, एक प्रेशर है गवर्नमेंट पे, जो हमारे सरकारी इदारे हैं या मिनिस्टर्स हैं, कि ये हमने इस टाइम पे करना है। ये कभी सरकार में पहला हुआ नहीं है फ्रैंकली। अच्छा, दिस इज अ चेंज, दिस इज अ गुड चेंज। लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। एक कुछ ये भी क्रिटिसिज्म आ जाता है कि FBR के 5 या 6 चेयरमैन चेंज हो गए, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा और जो टेन्योर पोस्टें पे होने चाहिए ब्यूरोक्रेसी, उसमें बहुत ज़्यादा शफल हो जाता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, विद योर एक्सपीरियंस, इज़ इट गुड, या टेन्योर की सिक्योरिटी होनी चाहिए, या हेड रोल हो जाना चाहिए अगर कारकर्दगी ठीक नहीं? देखिए, टेन्योर की सिक्योरिटी तो बिल्कुल होनी चाहिए, मैं उसके हक में हूँ, लेकिन अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो वो कोई, इट्स नॉट सैक्रोसेंट कि वो वहाँ पे रहेगा। ये तो देखें, एट द एंड ऑफ द डे, जिस तरह कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा, आपको लोग जज करेंगे नॉट ओनली योर गवर्नेंस, बल्कि आपको अवाम जज करेंगे कि आपने जो भी वादे किए हैं वो आपने ऑन ग्राउंड पूरे किए हैं कि नहीं किए। मैं इनका नताइज से जज करेंगे, नताइज से जज करेंगे। आप ओवरऑल जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है उस पर आपको जज करेंगे। बट आई एग्री कि जनरली जो है टेन्योर जो है होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बंदा जो लगना चाहिए वो सोच समझ पे लगना चाहिए, एंड देन वी शुड गिव हिम सम टाइम कि वो अपना काम जो है कारकर्दगी हमें दिखाए। और अगर वो नहीं करता
तो यू कांट वेट। मैंने बताया ना, गवर्नमेंट के पास इतना टाइम तो नहीं होता ना। यस, लग्जरी ऑफ टाइम उस तरह नहीं है। नहीं है ना, उस तरह तो नहीं है ना। अब आप चाहते हैं रिजल्ट चाहते हैं, और अब ये गवर्नमेंट आपको पता है कि ये तो आई मीन इट्स हम एम्बिशियस एजेंडा है और चेंज का गवर्नमेंट है बेसिकली। यू वांट चेंज, यू वांट मेक चेंजेस इन द एंटायर सिस्टम, और बेहतरी के लिए हम करना चाहते हैं। हम तो ये नहीं है कि ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज। एक्चुअली वी वांट टू चेंज द सिस्टम एंड द वर्किंग ऑफ द विल है, विल, पॉलिटिकल विल तो है। प्राइम मिनिस्टर साहब से तो हमें नजर आती Political will तो है। इतनी मैं ये ज़्यादा- जानना नहीं, पॉलिटिकल विल तो है। सवाल मेरा था, क्या ब्यूरोक्रेसी को ऑडिट करना वो भी एक मुश्किल काम है, क्या उनमें ये विल है? क्योंकि देखें ना, आपकी सरकार का जो इंजन है वो तो ब्यूरोक्रेसी से आता बिल्कुल, है। मिनिस्टर्स जो हैं, प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं, वो तो विल का इजहार करते हैं, लेकिन काम तो सारे नीचे से होता है। अब देखें ना, एक राय ये भी थी शुरू में कि शायद कोऑपरेट नहीं कर रहे, या ब्यूरोक्रेसी जो है वो साइड फेंस सिटर्स हो रहे हैं। तो मैं इसलिए आपसे खुल के जरा गुफ्तगू कर रहा हूं। देखें, मैं आपको बताता हूँ, मैं तो खुद ब्यूरोक्रेसी में रह चुका हूँ और मैं उनके साथ डील करता हूँ ऑन डेली बेसिस। जो अच्छा काम आप करेंगे, ब्यूरोक्रेसी कभी भी उसमें मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं बनेगी। रेड टेपिज्म क्या होता है सर? रेड टेपिज्म तो मैंने आपको बताया ना, रेड टेपिज्म यही है, द प्रोसेस इज द रेड टेपिज्म। मेरा अपना ये भी ख्याल है कि हमें ये प्रोसेस को भी चेंज करने की ज़रूरत है। उसमें इश्यूज हैं, अगर आप प्रोसेस, जब तक आप रूल्स को चेंज नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेसी विल गो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस, Yes. एंड आई डोंट ब्लेम देम फॉर दैट। ठीक है ना? तो हमें प्रोसेस को चेंज करना। अब उसके लिए इस गवर्नमेंट ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक कैबिनेट कमेटी ऑन रिफॉर्म्स बनाई है। जी, ठीक है जी। डॉक्टर इशरत साहब जिसके पहले सरबराही कर रहे थे। अपने इशरत हुसैन साहब। हाँ, उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन कैबिनेट कमेटी हैज़ टू बी हेडेड बाय अ मिनिस्टर। ओके, तो वो अभी उसके जो हेड हैं वो शफकत महमूद साहब हैं, उसमें मैं भी हूँ, डॉक्टर इशरत भी थे, 2-3 और मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं उसमें। और उनका काम क्या है? उनका काम यही है कि बेसिकली आपने रिफॉर्म्स लाने, आपने सिस्टम्स को सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल। ठीक है ना जी। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव मेरे ख्याल में कि आपने इस पे अगर आपकी इजाजत हो तो जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। ये रिफॉर्म्स बहुत अहम जी प्रोसेस हाँ। है, क्योंकि अक्सर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं वो इदारों में रिफॉर्म्स चाहते हैं। उस पर जरा गुफ्तगू करेंगे और दीगर जो से जुड़े मामलात हैं। व्यूअर्स, हमारी खसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अरबाब शहजाद साहब से एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा लौट के आते हैं। प्रोग्राम 10 तक के साथ रहिए, वक्फा ले लीजिए। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई है, आपसे शेयर करते हैं। As well as our own bilateral relationship, including the economic relationships between our countries, and working in the region as a whole. So it's a pleasure to see you. Look forward to a very good conversation. Well, thank you, Secretary Blinken. Thank you for your time today. I'm glad to be meeting face to face with you. As you said, we've had 3 telephone conversations discussing the regional situation, the Afghan situation. I thought a time would come where we'll be talking beyond Afghanistan, but it seems Afghanistan is there. We can't push it away, and we have to find a way of collectively working to achieve our common objective, which is peace and stability. So it gives me a good opportunity to discuss the evolving situation in Afghanistan, to discuss our bilateral relations, and the delicate situation in South Asia. So I'm looking forward to my meeting with the Secretary. Thank you. Thank you all. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात हुई है। मुलाकात में अफ़गानिस्तान के हवाले से बातचीत की गई और ये मुलाकात अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर अमरीकी एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में आलमी बिरादरी के तामीरी और मुस्बत किरदार का ख्वाहां है, वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से कहा गया। और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी हम मनसब को आगाह किया। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में किसी भी मुमकिना इंसानी बहरान को रुकवाने के लिए मुतहरिक है। इस मुलाकात के होने का
یہ واضح ثبوت ہے کہ اس وقت امریکہ مثبت کردار پر پاکستان کے مثبت کردار پر اعتماد کا اظہار کر رہا ہے اور پاکستان افغانستان میں عالمی برادری کے تعمیری کردار کا خواہاں ہے۔ چاہتے ہیں کہ عالمی برادری اس وقت افغانستان کی موجودہ صورتحال میں تعمیری کردار ادا کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے واضح موقف سے بھی امریکی ہم منصب کو آگاہ کیا ہے۔ پاکستان اور امریکی وزرائے خارجہ کے مابین یہ اہم ملاقات ہوئی ہے اور یہ ملاقات افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے مثبت کردار پر اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستان افغانستان میں عالمی برادری کے تعمیری کردار کا خواہاں ہے، وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا، اور انہوں نے پاکستان کے موقف سے بھی امریکی ہم منصب کو آگاہ کیا ہے۔ مزید افغان مہاجرین کے متحمل نہیں ہو سکتے، پاکستان کی جانب سے یہ موقف بھی پیش کیا گیا ہے۔ تازہ ترین اس وقت آپ کو صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی ہے امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن سے، اور یہ ملاقات انتہائی اہم ہے اس وقت میں جبکہ افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ ملاقات افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے مثبت کردار پر اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستان افغانستان میں عالمی برادری کے تعمیری کردار کا خواہاں ہے۔ اس وقت عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں تعمیری اور مثبت کردار ادا کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی ہم منصب کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا، اور اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے افغانستان کے اندر، اور مزید افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور کہا کہ مزید افغان مہاجرین کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملاقات ہوئی ہے امریکی ہم منصب سے، اہم خبر سے اس وقت آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اس وقت انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے دونوں وزرائے خارجہ کے مابین، اور یہ ملاقات اس بات کا اظہار ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے اور تعمیر نو کے حوالے سے وہ مثبت ہے، اور اس مثبت کردار پر امریکہ کی جانب سے اعتماد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، اس سلسلے میں پہلے بھی کوششیں کی جاتی رہیں اور آئندہ بھی ان کوششوں کو جاری رکھا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی ہم منصب کو پاکستان کے افغانستان کے حوالے سے واضح موقف سے بھی آگاہ کیا ہے، اور افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ ملاقات کا محور افغانستان کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کی پالیسی ہے۔ پاکستان افغانستان میں عالمی برادری کے تعمیری اور مثبت کردار کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی ہم منصب کو افغانستان کے حوالے سے، پاکستان کے کردار کے حوالے سے اور پاکستان کے موقف کے حوالے سے آگاہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے اندر کسی بھی قسم کے ممکنہ انسانی بحران کو رکوانے کے لیے اس وقت پاکستان متحرک ہے۔ پوری کوشش ہوگی کہ کسی بھی قسم کا انسانی بحران وہاں پر جنم نہ لے، اور اس سلسلے میں جو بھی کردار ادا کر سکیں گے وہ ضرور کریں گے۔ عالمی برادری کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان خواہاں ہے اس بات کا کہ افغانستان میں عالمی برادری اس وقت تعمیری اور مثبت کردار ادا کرے۔ اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن کے درمیان، اور اس ملاقات میں افغانستان کی موجودہ تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی ہم منصب کو پاکستان کے موقف سے بھی آگاہ کیا، موجودہ صورتحال پر تفصیلی بات چیت بھی کی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت اور دیگر شعبوں میں مزید تعلقات کو بہتر بنانے کا خواہاں ہے، اور چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں جو دہائیوں پر محیط ہیں ان تعلقات کو مزید بہتر کیا جائے اور مزید مضبوط بنایا جائے۔ اس ملاقات کا بنیادی جو محور ہے وہ افغانستان کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کی پالیسی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی امریکی ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے مزید تفصیل امجد علی سے جانیں گے۔ امجد، آگاہ کیجیے گا مزید کیا بات چیت ہوئی ہے اس گفتگو میں؟ ناظرین، یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی امریکی ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے۔ امجد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل جانیں گے۔ امجد، آگاہ کیجیے گا، اہم ملاقات ہوئی ہے، کیا تفصیلات ہیں اس ملاقات کی؟
किरदार की तारीफ़ की है। पाकिस्तान ने जो किरदार अफ़गानिस्तान के हवाले से अदा किया है, ख़ासकर जो वहाँ पे इवैक्यूएशन में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, वहाँ से जो लोग जो फंसे हुए थे, जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो अमरीकी फ़ौज के साथ 20 साल से काम कर रहे थे या इससे कुछ कम अरसे के लिए काम कर रहे थे, तो ऐसे हज़ारों अफराद को निकालने के लिए पाकिस्तान ने वहाँ इमदाद की, अमरीका की। पाकिस्तान अमरीका का इत्तेहादी बना 2001 में, जब अमरीका ने अफ़गानिस्तान इन्वेड किया अलकायदा को ख़त्म करने के लिए। पाकिस्तान उस वक्त वॉर ऑन टेरर में अमरीका का इत्तेहादी बना, फ्रंट लाइन स्टेट था पाकिस्तान उस वक्त के। अमरीकी जो सदर थे उन्होंने भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की और पाकिस्तान अमरीका के साथ रहा 20 साल इस जंग में। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जो जंग थी, इसमें पाकिस्तान इस जंग में पाकिस्तान ने अमरीका का साथ दिया। अब चूँकि इनखला हुआ है अमरीकी फ़ौज का अफ़गानिस्तान से और जो दूसरी नेटो। बहुत शुक्रिया अमजद अली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात हुई और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी इस वक्त 4 करोड़ से जायद है, जिसमें हर साल 10 लाख अफराद का इजाफा हो जाता है। मौजूदा रफ्तार से आबादी बढ़ती रही तो सूबे की आबादी आइंदा 25 साल में 2 गुना हो जाएगी। वसाइल और आबादी में तवाजुन के लिए बच्चों की पैदाइश में 3 साल का वक्फा रखें। तवाजुन बरकरार, जिंदगी बावकार। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम खसूसी गुफ्तगू करें अरबाब शहजाद साहब से। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए एस्टैब्लिशमेंट परफॉर्मेंस एग्रीमेंट साइन हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के माबैन एक मुनफरद इक़दाम है। इस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से सवालात हैं, इससे जुड़े मामलात पर गुफ्तगू करें। ब्रेक पर जाने से कबल अरबाब साहब गुफ्तगू कर रहे थे रिफॉर्म प्रोसेस की। अरबाब साहब, उस पर मैं चाहूँगा कि ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नाक़दीन की राय है कि जो रिफॉर्म्स की तवक्को थी, चाहे वो FBR है या अक्सर हम मुबाहिसे कराते हैं पब्लिक स्टेट इंटरप्राइजेज, लोग कहते हैं ये ब्लैक होल है, इनमें रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, हमारे अरबा रुपए टैक्स पेयर मनी इनमें जा रहा है और कुछ आउटपुट नहीं हो रही। तो चूंकि आप उस कमेटी के मेंबर हैं, बताइएगा रिफॉर्म प्रोसेस किस नहज पे, वो भी बहुत बड़ा इंतखाबी वादा है। देखिए, वो मैं किसी का एक कोट पढ़ रहा था, फिर मैंने कल उसको ट्वीट भी किया। वो कहते हैं रिफॉर्म इज़ अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। किसी बड़े मशहूर आदमी ने ये बात की है। असल में अगर आप देखें, अब रिफॉर्म इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। सबसे पहले तो स्टेटस को वाले लोग होते हैं, अपना काम चल रहा है, ठीक है, इसको मत छेड़ें वगैरह वगैरह। मैंने कई से लोगों से सुना है, जब आप कर रहे थे कहते जी ठीक ठाक चल रहा है, ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आई मीन नेचुरल टेंडेंसी ये होती है। एक तो ये है। दूसरी बात है कि रिफॉर्म टेक्स इतना आसानी से नहीं होता ना, रिफॉर्म में टाइम लगता है। अगर आप का ख्याल है कि मैं आ गया हूँ और मैं 1-2 साल में सब कुछ ठीक कर लूँगा, ये इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, 5 साल लोग तो जज 5 साल पे करेंगे। आप लेकिन इवन 5 ईयर्स में आप सारा रिफॉर्म एजेंडा कंप्लीट नहीं कर सकते। आप ओबियसली उसमें काफ़ी चीज़ें कर लेंगे जो हो रही हैं फ्रैंकली, लेकिन अगर आप समझते हैं कि 5 साल में आप यू विल बी सेटिस्फाइड कि सारा रिफॉर्म मैंने कर लिया, ये नहीं हो सकता। आप देखें ना, कहीं मुल्कों में अगर आप देखें बाहर, दे हैव टेकन 10 to 15 ईयर्स टू रिफॉर्म देयर एंटायर सिस्टम। 2-3 साल में कुछ नहीं होता फ्रैंकली, ठीक है। और अगर आप देखें ये रिफॉर्म वाला जो एजेंडा लेके प्राइम मिनिस्टर आए हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कोई रिफॉर्म की बात कर रहा है। इससे पहले किसने रिफॉर्म की बात की नहीं है फ्रैंकली। हम तो चलते रहे बस एक सिस्टम में, ठीक है। 3 सालों में कितने इदारे रिफॉर्म हो पाए हैं या उनमें काम शुरू है, अगर मैं इस तरह पूछूं? देखें, सब में FBR में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, काम हो रहा है। और वो उसकी अगर आप उसकी ये एग्रीमेंट्स भी आप देख लें, ये देखें, इसमें अवामी जो शिकायत है, अरबाब साहब आपकी बात कर रहा हूं, अवामी जो शिकायत होती है उसके तदारुक के लिए क्या होता है? जैसे आपने चूंकि FBR का नाम लिया, FBR की वजह से आवाम को बड़ी शिकायत होती है। नहीं, बहुत है, आम ट्विस्टिंग करते हैं, इसमें शक नहीं है। इट्स अ वेरी बिग मशीन है ना। उसका हल क्या है? उसका हल बेसिकली ऑटोमेशन है ना, टेक्नोलॉजी को लाने बीच में। आपने बीच में से जो ह्यूमन वो है वो साइड पे कर रहे हैं। अगर आप ये एग्रीमेंट्स आप देखें FBR के, उसमें कई ऐसे मंसूबे हैं जो कि इंशाल्लाह इस साल और अगले साल में कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा। जिसमें ये जो चीज़ें हैं ये एड्रेस होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल एड्रेस होंगी। इस तरह आप देखिए, PIA में रिफॉर्म हो रहा है, आपके रेलवे में, हाँ, स्टील मिल में, रेलवे में बहुत बड़ा रिफॉर्म हो रहा है। टेक एनी मिनिस्ट्री, एविएशन में आप देखें, एविएशन में अगर आपको मैं एक बता दूँ, मुझे याद आ रहा है,
کہ آپ کا جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کو سپلٹ کیا جا رہا ہے. اچھا. وہ ابھی اسی بائی دی اینڈ آف دس ایئر وہ فنکشنل ہو جائیں گے دونوں. اٹس بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز کی بنیاد پہ یہ ساری کچھ ہو رہی ہیں. سو ہر ایک منسٹری میں لارج اسکیل ریفارمز ہو رہے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے جی. وہ اوبیسلی عوام کو تو تب پتہ چلے گا کہ جب چیزیں ساری آن دا گراؤنڈ ہو جائیں گی. لیکن آئی مین آئی کین گیو یو ڈزنس اینڈ ڈزنس آف ایگزامپل جس پہ کام سب پہ ہو رہا ہے. کچھ ہو گئی ہے. اب دیکھیں ان جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے ایس او ویز ہیں, ایس او ویز کو ایک جو کمیٹی تھی ہمارے جو ہماری انسٹیٹیوشنل ریفارم کمیٹی ایک بنی تھی جس میں میں بھی تھا اور ڈاکٹر عشرت بھی تھے اور کافی منسٹرز تھے, شفقت صاحب بھی تھے. چلے کیوں گئے عشرت صاحب؟ ایک میڈیا میں بڑا سوال آ رہا تھا اگر اتنا اچھا کام ہو رہا ہے. آئی مین ان کا جو the reason that he gave was کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں he attained the age of 80. تو اس نے کہا کہ میرا کافی ہو گیا ہے بس. I mean تو I think or there I think he had maybe he had to give some time to his family وغیرہ. I mean 80 سال کی. Fair enough. تو that is fair enough. لیکن اس نے ایک اچھا کام کیا ہے میرے خیال میں. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کام نہیں کیا. I think he has done a very good job. خاص طور پہ ریفارمز کا جو ایجنڈا سیٹ کیا ہے I think انسٹیٹیوشنل ریفارمز اور سول سروس ریفارمز ڈاکٹر عشرت کی کافی کنٹریبیوشن ہے میرے خیال میں. اب آپ سے بتائیں کہ از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو گورن پاکستان؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یس. کیوں؟ ایک تو دیکھیں, ایک تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑا مشکل ہے, اور اب پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ اب اقتدار میں آئے ہیں تو اب پتہ چلا ہے کہ تو یہ چیزیں بھی ہیں, اتنے بڑے لوپ ہولز تھے. باہر بیٹھ کے تو آپ بہت سی باتیں کر لیتے ہیں, لوگوں کے لیے لوگوں کی امیدیں بھی بہت بڑھ جاتی ہیں. ہاں یہ ٹھیک بات ہے. پاکستان میں دیکھیں نا یہ ایشوز ہیں, یہ جو ایک سسٹم ہے ایک چلا آ رہا ہے, پرانا سسٹم ایک چلا آ رہا ہے, اس کو کسی نے کوشش نہیں کی کہ اس کو آئی مین اوور ہال کریں, اس کو چینج کریں اکارڈنگ ٹو دی 21st سینچری اس کو لائیں. ہم اس پہ چل رہے ہیں. یعنی ایک رولز آف بزنس آپ دیکھیں 1973 میں یہ رولز آف بزنس بنے تھے. ٹھیک ہے نا, چلو اس وقت تو ٹھیک تھے, ابھی تک وہی چل رہے ہیں. اس پہ تھوڑی کیا نام ہے امینڈمنٹس تو ہوئی ہیں, لیکن کوئی صحیح سبسٹانشیل چیزیں تو نہیں ہوئی ہیں نا میرا خیال. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو پروسیس ہے آئی تھنک دا پروسیس بیسیکلی آپ کے جو بریکس لگاتے ہیں جو آپ اکثر کہتے ہیں ریڈ ٹیپزم وغیرہ جی, اور مشکل ہے وغیرہ, بیسیکلی پروسیس ہے. اور یہ جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی بنی ہے یہ اسی چیز کو ایڈریس کر رہی ہے. انفیکٹ ہم نے تو سارے منسٹرز کو کہا کہ آپ کو جہاں پہ ایشوز ہیں if you want to change the rules or if you want to change the law آپ اس کمیٹی میں لائیں. and we are prepared to go ahead. اس کو obviously اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, ویسا نہیں ہوتا, ان کے ساتھ سب اسٹیک ہولڈرز کا ڈسکس ہوتی ہے, and then we send it to the cabinet ratifies it or it doesn't ratify it. لیکن ساری ڈسکشن ہوتی ہے in the cabinet committee. so یہ گورنمنٹ اس ریفارم گورنمنٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس میں مشکل فیصلے بھی کیے ہیں, مشکل فیصلے کرنے بھی ہیں, لیکن بیسیکلی ملک کے لیے یہ اچھا ہے. یہ میرا یقین ہے. آپ نے بہت سی حکومتوں کے ساتھ کام کیا. میں نے بہت کے ساتھ کام کیا ہے. دیکھیں اس میں انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. گورنمنٹ کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے, غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن ایک انٹینشن ہے اور ایک the will بہت زیادہ ہے, اس پہ شک نہیں ہے. پبلک ان پٹ کو آپ کیسے حاصل کر پائیں گے؟ کیونکہ آپ ایک طرح سے سپروائز کرتے ہیں یا آپ اسکروٹنائز کرتے ہیں, اس کا کوئی میکانزم آپ نے سوچا ہے ڈیوائز کیا جائے تاکہ لوگوں کی آراء کو بھی شامل کیا جائے؟ دیکھیں یہ جو پبلک ڈیلیوری دیتی ہیں بہت سی وزارتیں. دیکھیں اگر آپ یہ منسٹریز کے ہیڈز کو دیکھیں, وہ کون ہیں؟ منسٹرز آر ریپرزینٹیوز آف دا پیپل. وہ کہاں سے آئے ہیں؟ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں, تو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ اپنے یہ ساری جو کیبنٹ ہے یہ آپ کی لوگوں کو ریپرزنٹیشن ہے نا جی. ٹھیک. تو ہمارے جو منسٹرز ہیں جو الیکٹ ہو کے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایشوز کیا ہیں یار, ہر ایک ہفتے وہ حلقے میں ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی پبلک کو پتہ نہیں ہے, پبلک کے ریپرزنٹیٹیو تو بیٹھے ہوئے ہیں نا جی, وہی فیصلے کر رہے ہیں نا جی. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا میں اس پہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ڈاکومنٹ اب آپ لوگوں نے بنا لیا 2021 2023, اس میں مطلب ڈائنامک ڈاکومنٹ ہوگا, اس میں ہر سمائی میں جب آپ لوگ اسکروٹنائز کریں گے اس کے مطابق اپڈیٹ ہوگا, یا اگر کوئی چیز کسی میں کمی پائی جاتی ہے اس میں کہا جائے گا کہ اس کمی کو پورا کیا جائے, مطلب ایسی پروسیس چلے گا. اب آپ لوگ یہ بنا کر مطلب بیٹھ تو نہیں جائیں گے, اب آپ کا اصل کام تو میرے خیال میں اب شروع ہوا ہے. اصل کام کافی بہت مشکل کام ہے آگے, لیکن ابھی اتنا سٹریم لائن ہو چکا ہے نا.
اچھا آج جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ یہ 2 سال سے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب میں آپ سے اس پہ سوال کر لیتا ہوں, جیسے EVM ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین, پرائم منسٹر صاحب نے جب تقریب کل تھی اس میں بھی کہا کہ الیکشن کی شفافیت اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے جب منسٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لے کر آئے ہوں گے, آپ سمجھتے ہیں اٹس اے گڈ پروجیکٹ, اس میں جو لوگوں کو بہت سے جو خدشات پائے جاتے ہیں, میں ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ مینیپولیشن نہ ہو, اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے, تاثر یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ کیوں کر اس پر اتنا زیادہ فوکس کیا جائے. یہ دیکھیں, ویسے پرائم منسٹر ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں 1970 کے بعد کوئی الیکشن بھی کسی نے اپوزیشن نے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہمارے ساتھ نیبرنگ کنٹریز ہیں, وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں, اس پہ کبھی انگلی نہیں اٹھتی, ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے الیکشن ہوتے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے, اگر آپ کا الیکشن کنٹروورشل ہو جاتا ہے تو آپ کی جو لیجیٹیمیسی ہے, انفیکٹ ڈیموکریٹک جو آپ کا سسٹم ہے, وہ چیلنج ہوتا ہے بیسیکلی, obviously. کیونکہ آپ اگر if you're not considered to be a legitimate government تو آپ کیا اب کیا آپ ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے میرے خیال میں ڈیموکریسی میں از دی الیکشن, اور الیکشن سے مراد فیئر اینڈ فری الیکشن جو لوگوں کو ایکسیپٹ ہو. میرے خیال میں الیکٹرانک جو مشین ہے, ووٹنگ مشین ہے, that's the only solution. لیکن کیا اس ادارے سے بھی آپ لوگ انپٹ لیں گے جو اس سے ریلیٹڈ ہے, جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان, آپ نے اداروں کی بات کی, بالکل ان کا پرویو ہے یہ؟ نہیں, ان کا پرویو تو اس حد تک ہے کہ انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جی, باقی فیصلہ تو قانون جو ہے وہ تو نیشنل اسمبلی نے بنانی ہے, obviously وہ تو پارلیمنٹ نے بنانا ہے, لیکن ان کا انپٹ بالکل ضرور ہونا چاہیے, بیکاز امپلیمنٹ انہوں نے کرنا ہے. یہ ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ EVM بنا رہے ہیں اور EVM آپ اپنی مرضی سے ایک چیز بنا رہے ہیں, اس میں آپ بٹن کریں گے تو آپ کا کینڈیڈیٹ جیت جائے گا. اس طرح تو نہیں ہوگا نا. آئی مین اٹ ول گو تھرو اے ہیوج اسکریننگ پروسیس, اور جب تک الیکشن کمیشن وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. سمپل ایز دیٹ. ایز فار ایز the machine, the working of the machine is concerned, اس میں جو لوگوں کی اگر وہ ہیں, if they have any concerns, اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پروکیورمنٹ پروسیس ہے اور جو دیگر چیزیں آپ سمجھتی ہیں, چونکہ 2 سال کا پلان ہے, 2 سال میں ٹائم لائن میں میٹ ہو جائے گا؟ کیونکہ اس پہ ہم نے بہت سے شوز کیے ہیں, تو بہت سے ماہرین کی رائے ہے کہ یہ بڑا مشکل ایمبیشیس ٹاسک ہے. اس کو 2 سال میں پاکستان 22 کروڑ لوگ ہیں, ظاہر بات ہے 4 لاکھ سے زیادہ EVMs کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں EVM سے میں ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہوں, تو بیسیکلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان کا وہ ہے, لیکن چونکہ انہوں نے پلان میں ضرور دیا ہوگا, تو وہ بیسیکلی it is his field to answer those questions. لیکن میں اپنے سوچ کے مطابق میرے خیال میں اگر یہ EVM پہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور کنسنسس ہو جاتا ہے تو I think this will be good for Pakistan. This will be good for میرا خیال میں. وزارت جو فائنانس ہے, ظاہر بات ہے ان کا بھی بڑا براہ راست عوام سے تعلق ہوتا ہے. میں چاہوں گا انہوں نے بھی تو اس میں اب بڑی اپنے پلانز آپ کو بنا کر دیے ہوں گے, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی عام جو کچن ہے لوگوں کا, وہ چلتا ہی اس سے ہے کہ جی ہماری حکومت کی معاشی پالیسیاں کیا ہیں. تو اس پہ میں آپ کی ضرور روشنی چاہوں گا کہ اس میں آپ نے کیسا پایا اور اب جو اہداف دیے گئے ہیں, کیونکہ عام آدمی سے اگر پوچھا جائے تو وہ تو بجٹ جو ہے ایک عام آدمی کے گھر کا بجٹ, بالخصوص اس شخص کا جس کی 20 سے 30 ہزار انکم ہے, یا جو مڈل کلاس لوگ ہیں. میں ہیوز اور ہیوز ناٹ کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر بات ہوتی ہے جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. اس پرسپیکٹو سے بھی اگر آپ سے پوچھ پاؤں عوام کی دلچسپی کے لیے, اس پورے کتاب میں اس کا ذکر ہے؟ اس میں بالکل ذکر ہے, لیکن میں آپ کو جو جتنے بھی اب 1100 انیشیٹوز ہیں اس پہ میں تفصیلی بات تو نہیں کر سکوں گا, یا مجھے شاید اس کا علم بھی نہ ہو, اتنا زیادہ ہے. لیکن سب منسٹریز میں ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں یہ جو ڈاکیومنٹ ہے نا جی, یہ ڈاکیومنٹ از ناٹ دا فل ڈاکیومنٹ ان سینس. اس پہ تو ہم نے صرف پروجیکٹس دیے ہیں کہ یہ پروجیکٹس اس سال میں کمپلیٹ ہوں گے, یہ اتنے پروجیکٹ اگلے سال میں ہوں گے, اور کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو آن گوئنگ ہوں گے. اس کا جو فل ڈاکیومنٹ ہے وہ تو اتنا ڈاکیومنٹ ہے. اچھا, کیونکہ وہ پھر کوارٹرز میں وہ ہوا ہے, ہر ایک کوارٹر کی پھر کہ آپ نے اس کوارٹر میں کیا میٹ کرنا ہے, اگلے کوارٹر میں کیا کرنا ہے, اگلے میں کیا کرنا ہے, اس پہ پھر ڈیپینڈنسی کون سی منسٹری پہ ہے. تو اٹس اے ویری ڈیٹیل ڈاکیومنٹ. یہ تو ہم نے فار دا سیک آف پبلک کہ ان کو پتہ ہو. اس کا اردو ورژن بھی ہے؟ اس کا اردو ورژن ابھی تک ہم نے دیا نہیں ہے, بیکاز اب یہ کافی اس پہ بنا ہے, مشکل سے. یہ پبلک اس کے لیے, ہاں یہ پبلک ہے, اور یہ دیکھیں یہ اب اٹس اے پبلک ڈاکیومنٹ. اس میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ فار دا فرسٹ ٹائم مجھ سے کافی کالیگز نے پوچھا کہ یہ تو آپ نے پبلک کر دیا ہے.
تو یہ تو کٹا چٹا کھول کے لے آئے پھر لوگ تو اسی سے کوٹ کر کر کے سوالات کریں گے 2 سال بعد. میں نے ان کو یہی کہا, سب کو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ تو پی ٹی آئی کے منشور میں ہے کہ آپ نے پبلک کو you have to declare things to the public. Yes. ٹھیک ہے, اور یہ ہے پبلک کے لیے بیسیکلی, تو اٹ شوڈ بی آن دا ویب سائٹ. بہت اچھی بات ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک, اور یہی اوپننس اور ٹرانسپیرنسی کی ایک مثال ہے. یہ بھی ہم ایک نیا ٹرینڈ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو ہم چیلنج کر رہے ہیں, اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنا رہے ہیں کہ جی یہ جو چیزیں ہیں, لیٹس سے 426 پروجیکٹس ہیں میں نے کمپلیٹ کرنے ہیں اس سال میں, میں نہیں کروں گا تو یو کین ہولڈ می اکاؤنٹیبل. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. تو یہ وزراء خوش ہیں آپ سے کیونکہ آپ نے تو ایک طرح سے ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا دیا, عوامی کٹہری میں لے آئے ہیں. تو میں نے نہیں کیا, یہ پرائم منسٹر نے کیا ہے. I mean this is his decision. obviously پرائم منسٹر کا ویژن ہے, but you are you know جسے کہتے ہیں نا روئے رواں ہے. لیکن فیصلہ پرائم منسٹر کا ہی ہے کہ بھئی آپ نے اس کو پبلک کرنا ہے, بیکاز سب کچھ. تھوڑا سا میں یہ بھی چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے اب آپ سے بتائیے گا اسٹیبلشمنٹ. خیر میں اس طرف نہیں جا رہا, وہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے, لیکن اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن اسٹیبلشمنٹ, آپ کا یہ تو بہت اہم آپ کام کریں, یہی آپ کا کام ہے یا یہ آپ کے کام کا جز ہے؟ نہیں, یہ ہمارے کام کا جز ہے بیسیکلی. اچھا, اسٹیبلشمنٹ میں آپ کیا ریفارمز لے کر آ رہے ہیں؟ لوگوں کو تو اسٹیبلشمنٹ سے بہت سی شکایات ہے. اسٹیبلشمنٹ کا میرے خیال میں لوگوں کی تو نہیں ہے, بیکاز اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا بیک اینڈ پہ کام کرتا ہے. آپ کے جو لوگوں کے جو میجر ایشوز ہوتے ہیں وہ تو لیٹس سے ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, موسٹلی پروونسز میں اگر آپ دیکھیں جی 18 کے بعد تو زیادہ تو جو ڈیلیوری ہے وہ پروونسز میں ہے. جی جی. یہاں پہ تو آپ جو آپ کے بڑے بڑے جو فار ایگزامپل آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے تھے کہ جی لوگوں کو مشکلات ہیں, جو آپ کی منسٹری آف انرجی ہے, پاور ہے, پیٹرولیم, اس کا ڈائریکٹ لوگوں پہ امپیکٹ ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہوتا, اسٹیبلشمنٹ کا گورنمنٹ پہ امپیکٹ ہوتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ پہ. ٹھیک ہے نا, بیکاز آپ کا جو جتنا بھی ہیومن ریسورس ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اس کا انچارج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے. ان کی ٹریننگ, ان کی پلیسمنٹس وغیرہ, ان کی پروموشنز, پھر باقی جو آپ کے جو ہیومن ریسورس سے پالیسیز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. اچھا, تو اس کا ان اے وے انسٹیٹیوشنس پہ اثر ہوتا ہے, ناٹ ڈائریکٹلی آن دا پیپل. اوکے, لوگوں پہ نہیں. میں تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ آپ چونکہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا بھی رہے, یہ جو ڈاکومنٹ آپ نے بنائے وہاں پر بھی ابھی بات ہو رہی تھی پروگرام سے قبل, وہاں یہ متعارف کرایا گیا تھا سسٹم, پھر آپ اس کو فیڈرل میں لے کر آئیں؟ وہاں پہ دیکھیں, وہاں پہ جب یہ میں نے کل بھی اپنے تقریر میں بھی کہا تھا کہ شروع میں جب میں لگا چیف سیکرٹری, تو پرائم منسٹر نے مجھے کہا تھا اس وقت ہماری جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ صرف کے پی میں بن رہی تھی جب مجھے پرائم منسٹر نے بلایا 2013 میں, بلکہ بنی نہیں تھی, الیکشن ہو گئے تھے. تو وہاں پہ ہم نے, پرائم منسٹر شروع سے یہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ابھی کر رہے ہیں, اس وقت بھی نے کہا کہ جی ہم نے ایک ریفارمز کرنے ہیں کے پی میں, ایجوکیشن میں کرنے ہیں, ہیلتھ میں کرنے ہیں, آئی مین لیگل ریفارمز کرنے ہیں. تو وہ ہم نے ایک سلسلہ وہاں پہ شروع کیا فرام ڈے 1 جب میں گیا. جی. اور میں گورنمنٹ کے ساتھ ہی مجھے تعینات کیا گیا تھا پرائم منسٹر نے, اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی ریفارم ٹیم میں نے بنائی تھی. اچھا. ینگ لوگوں کی ریفارم ٹیم بنائی تھی, وہ ابھی سینئر لوگ ہیں, بلکہ جو ان کا ہیڈ ہے ابھی وہ وہاں کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہے. اچھا. اچھے بڑے ویری ود ان دا سروس بڑے ڈائنامک لوگ تھے. وہ کیا کرتے تھے, وہ بیسیکلی جو ریفارمز ہم جو لا رہے تھے ان کو وہ ٹریک کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور ٹریک کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے جو سسٹم ہے نا, ہمارا جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جی بڑا مشکل ہے چلانا, اگر آپ نے ٹریکنگ یا فالو اپ نہیں کی نا ہمارے سسٹم میں, خاص طور فیڈرل گورنمنٹ میں, کوئی چلنے والا نہیں ہے معاملہ. بس نارمل ایک پیس پہ چلتے ہیں, ایک بہت پینفلی سلو پیس ہے. انلیس یو فالو اپ اینڈ ٹریک, تو آپ ایک سپیڈ نہیں پکڑ سکتے. اور ٹریکنگ کیسے کی جاتی ہے؟ ٹریکنگ تو ہر ایک پروجیکٹ کا ہم یہ کرتے تھے کہ وی یوز ٹو ہیو اے ویکلی میٹنگ آن دی پروگریس آف ریفارمز, ویکلی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو لڑکے تھے یہ سارا بیک اینڈ پہ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, ود دی منسٹریز وغیرہ وغیرہ, اینڈ دین دے ول کم اپ کہ یہ اس میں یہ ہوا, یہ نہیں. اس کے بغیر آئی مین آپ کو ذرا زیادہ پیشن سے کام کرنا پڑتا ہے, خاص طور پہ ریفارمز میں. نارمل مور دین اے جاب, اٹس مور دین اے جاب, ایبسولوٹلی مور دین اے جاب. آپ کو اپنے آپ کو تھکانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں پہ ہم نے ان دا فرسٹ 6 months میجر ریفارمز ہم نے وہاں پہ کیے تھے, اور وہ ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, اکاؤنٹیبلٹی میں, لوکل گورنمنٹ لا جو ہم لائے تھے, سب سے اچھا لا تھا لوکل گورنمنٹ کا لاسٹ ایئر اگر آپ نے دیکھیں. اور میں یہ ابھی بھی کہتا ہوں کہ کے پی گورنمنٹ
ایک اگر آپ واحد مجھے بتائیں کہ واحد چیز کیا تھی جس کی وجہ سے الیکشن میں آپ کو کیا نا بھی 2018 میں ملی 2/3 میجورٹی. اگر واحد ایک چیز لینا باقی چیزیں بھی بڑھتی ہے, ایجوکیشن میں بڑھ رہے, ہیلتھ میں. وہ کیا تھی؟ لوکل گورنمنٹ. لوکل گورنمنٹ کو کافی امپاور کیا گیا تھا, ٹھیک ہے جی, اور ایک نیا اس میں ایک ٹیئر لے آئے تھے پی ٹی آئی نے, وہ تھا ولیج کاؤنسل. وی وینٹ رائٹ ڈاؤن ٹو دا ولیج, ٹھیک ہے جی. تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر پنجاب میں اور یہاں پر فیڈرل میں اور دیگر صوبوں میں امپلیمنٹ ہو تو ایک سی چینج آ سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی. کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ اب جو بیٹل فیلڈ ہے اس پنجاب, اس پنجاب. یس obviously because majority whosoever wins Punjab because of the makeup of demographic makeup, ہاں میجورٹی وہاں پہ obviously, اس کے بغیر تو obviously گورنمنٹ آپ نہیں بنا سکتے. تھینک یو سو مچ ارباب صاحب, آپ سے ہم نے اچھی تفصیلی نشست کی. ہم وقتاً فوقتاً آپ کو زحمت دیتے رہیں گے, اور یہ جو آپ نے خود کہا ہے کہ عوام کو آپ نے دے دیے پبلک ڈاکومنٹ, اس میں لوگ دیکھتے رہیں گے کہ فلاں منسٹر نے کیا کرنا تھا, منسٹری نے کیا کرنی تھی, انہوں نے کیا تک کہاں تک اس پر عمل درآمد کیا. بالکل سو وی وش یو بیسٹ آف لک. تھینک یو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جو اقدامات ہیں جو اٹھائیں اس میں کامیابی سے عطا کرے. آپ کا بہت شکریہ ارباب شہزاد صاحب, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ ویورز ہم سے گفتگو کر رہے تھے. یہ آج کی نشست میں ہم نے احاطہ کیا. ایک اچھی کاوش ہے, ایک اچھا اقدام ہے, اور بڑی ارک ریزی کی گئی. جیسے آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنے گھنٹے لگے اور کتنا زیادہ میٹنگز ہوئیں, اور یہ 2019 سے سلسلہ شروع ہوا ہے. بہت سی چیزیں میڈیا میں سامنے نہیں آتی. ہماری کاوش یہ تھی کہ یہ خبر بھی اور اس پہ تفصیلی گفتگو, تاکہ میڈیا کے ذریعے عوام کو پتہ چل سکے کہ جو انتخابی وعدے کیے گئے ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکومت وقت کس حد تک سنجیدہ اور کس حد تک سنجیدہ کاوشیں ہو رہی ہیں. آنے والے دنوں پہ ان نکات پر گفتگو کو آگے بڑھاتے رہیں گے. پروگرام دستک کے پلیٹ فارم سے اس ہفتے کا اسپیل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی پیر شب 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی ٹیم کو پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.